بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 23 جنوری جمعرات کا یہ بڑا اہم وی لاگ، اور سب سے پہلے جو فوج میں اہم تبدیلیاں آرمی چیف کی طرف سے مختلف افسران کو مختلف عہدوں پر لگایا، ٹرانسفر کی گئی، یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے، تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات 2 دن پہلے تک کامیابی سے جاری تھے۔ ابھی اس میں ایک ٹوسٹ آیا ہے، آج خان کی ضمانت کے فیصلے سے پتہ چلے گا یہ معاملات کس طرف جانے ہیں، لیکن شاید دباؤ جاری رہے۔ اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے بارے میں آج عمران خان نے جو بیان دیا، وہ بشرا بی بی کا تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات سے کیا تعلق ہے، یہ بڑی اہم تفصیلات ہیں۔ اور نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات شدید پست درجے پر، بد اعتمادی پر برملا اعتراف اسپیکر خود بھی کر رہا ہے۔ یہ مذاکراتی راؤنڈ، چوتھا راؤنڈ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بننے کا امکان کیوں نہیں ہے، وقت حاصل کرنے کی کوشش کیا ہے۔ امریکہ میں 26 نومبر پر جو آج بریفنگ کا بڑا اہم اجلاس ہوا، بڑی اہم تقاریر ہوئی، اور 8 فروری یوم سیاہ انٹرنیشنل احتجاج کا معاملہ، اور تحریک انصاف کی قیادت کی نظریں پاکستان کی عوام کی طرف ایک دفعہ پھر، اس کی وجہ کیا ہے، تفصیل سے میں ساری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جو آج فوج میں بڑی اہم تبدیلیاں ہوئیں، اس میں زیادہ تر وہ لوگ جو ٹرانسفرز ہوئیں وہ آرمی چیف کے قریبی اور وفادار لوگوں نے سامنے لایا گیا۔ 3 اسٹار جنرلوں کے تبادلے ہوئے، اس میں آرمی چیف کے وفادار ساتھی ہیں لیفٹیننٹ سید عامر رضا، یہ OTS کے جنرل ہیں، اور انہیں چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر واپس لایا گیا، اور یہ آفیسر ٹریننگ سسٹم سے ہیں، OTS سے، جو آپ کو پتہ ہے جس میں آرمی چیف خود بھی اس کورس کا حصہ رہے۔ لاہور میں 9 مئی کے واقعے کے بعد انہیں تعینات کور کمانڈر کیا گیا تھا، یہ لاہور میں ہی آپ کو پتہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ لیفٹیننٹ جنرل جو افتخار احمد صاحب ہیں، سابق DGSPR، اور کراچی میں 5th کور کے کور کمانڈر بھی تھے لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر، انہیں اب کراچی کے کور کمانڈر لگایا گیا، اور بابر افتخار صاحب کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اسلام آباد میں وہاں کے پریزیڈنٹ صدر لگائے گئے ہیں۔ جنرل باجوہ کے دور میں یہ ISPR کے DG بھی رہ چکے ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل دستگیر صاحب ہیں، ان کی جو ترقی ہے وہ نومبر 2023 میں ہوئی، یہ PMA سے ہیں، اور یہ DG ملٹری آپریشن کے عہدے پر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا کیریئر بڑا شاندار رہا۔ اور اس کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسن صاحب، یہ بڑی اہم تعیناتی ہے، یہ سندھ ریجمنٹ سے ان کا تعلق ہے، یہ GHQ میں انسپیکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں، اپنی ٹریننگ ایویلیویشن کا کام بھی کر چکے ہیں، اور اب انہیں لاہور کے کور کمانڈر کے عہدے پر، یہ سب سے بڑی اہم تعیناتی ہے۔ یہ بھی PMA کورس ہیں، اور لاہور کی ذمہ داری ظاہر ان کے پاس ہے۔ اور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسن شاہ آپ کو پتہ ہے کور کمانڈر کے ساتھ ساتھ اب جو لیفٹیننٹ جنرل عامر انجم صاحب ہیں، یہ GHQ میں انسپیکٹر جنرل ٹریننگ کے ایویلیویشن کے عہدے پر، یہ سارے 3 اسٹار جرنیل ہیں۔ اور پنجاب ریجیمنٹ سے ابھی جنرل ثاقب محمود جو کور کمانڈر ہے بہاولپور کے، ان کی اپریل میں آپ کو پتہ ہے ریٹائرمنٹ کا وقت بھی ہے، وہاں پہ بھی بڑی اہم تعیناتی ہوگی، وہ بھی سامنے آئے گی۔ یہ تبدیلیاں ایسے حالات میں ہوئی ہیں کہ جب آرمی چیف کو اپنے وفادار ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ ویسے یہ روٹین کا حصہ ہوتی ہیں ٹرانسفر پوسٹنگز، لیکن ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے، اور یہ ابھی کور کمانڈر میٹنگ بھی آنے والی ہے، اس کے بعد اس میں بھی بڑی چیزیں سامنے آئیں گی۔ ظاہر ہے وفادار ساتھیوں کی ضرورت تھی آرمی چیف کو ان عہدوں پر، اسی لیے لگایا گیا ہے، اور وہ وجوہات میں پچھلے ویلاگ میں بتا بھی چکا ہوں، کیونکہ حالات تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات 2 دن پہلے تک بڑی کامیابی سے جاری تھے۔ اب اس میں ایک ٹوسٹ آیا ہے، یا تھوڑی سی آپ کہہ لیں ناراضگی آئی ہے، کہ یہ جو ملاقاتوں کی تفصیلات میڈیا تک پہنچ گئیں، جس میں اعلیٰ قیادت کی طرف سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا، کیونکہ ملاقاتوں کی کوئی خبر باہر جائے تو وہ پھر مذاکرات پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اعلیٰ قیادت میں تاثر پایا جاتا ہے کہ عمران خان سے اگر بات چیت کی بھی گئی تو یہ عوام تک پہنچ جائے گی، یہ ایک اعتماد کا فقدان موجود ہے۔ جنرل باجوہ بھی ماضی میں بڑا گلہ کرتا رہا، بلکہ ایک جلسے میں تو آپ کو یاد ہو خان نے فضل الرحمان کے حوالے سے وہ بیان بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ خان کو کہا گیا نام نہ لیں خان، لیکن خان کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے، اس کے معاملات سارے جو ہیں وہ عوام کے سامنے۔ آپ آج خان کی ٹویٹ پڑھیں، آپ کو سارے حالات سمجھ آ جائیں گے، جس میں عمران خان نے کہا اب ایک خوشخبری ہے کہ سب کچھ بدلنے والا ہے۔ خان نے یہ خود کہا کہ میں پیشن گوئی کرتا ہوں، اور خان نے یہ کہا کہ جب میں پیشن گوئی کرتا ہوں تو خوف میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ میری باتیں 100% سچ ثابت ہوتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں جس کے پاس موکل ہے، اب ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ میں ان کی جو نالائکی ہے اس سے یہ سارا معاملہ سمجھتا ہوں۔ خان کی تو سیاسی ویژن ہے، ان چیزوں کا پتہ ہے، لیکن میرے خیال میں خان صاحب نے باتوں باتوں میں خوشخبری سنا دی ہے۔ خان کے بیانات کو غور سے سمجھا کریں۔ اب دیکھیں، یہ ممکن تو تب ہوگا جب آرمی چیف اور عمران خان کی ملاقات ہوگی، جو ڈیالہ میں تو ممکن نہیں ہے۔ تحریک انصاف نے کوشش کی قیادت نے کہ بنی گالہ میں منتقلی ہو اور وہاں اعلیٰ قیادت جا کے بات چیت کرے، لیکن میڈیا میں معاملہ آنے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ ملاقاتیں خفیہ نہیں رہ سکتی۔ ماضی میں بھی باجوہ صاحب کی 2 ملاقاتیں خان سے دونوں میڈیا میں آ گئیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ ہے، بیرسٹر گور کی دیکھیں بھی جو ملاقات ہوئی مثال کے طور پر، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حالانکہ کور بڑا زبردست کیا گیا تھا کہ بات باہر نہ نکلے، انہیں کراچی سے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم کو بلایا، ایم الولی کو بلایا، گورنر خیبر پختونخوا کو بلایا، سیکیورٹی کا اجلاس بنایا، لیکن اصل ملاقات بیرسٹر گور سے تھی، اور وہ میڈیا میں آ گئی، پھر اس پہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا۔
کیونکہ شہباز شریف اور نون لیگ کو ان ملاقاتوں کا کوئی دور دور تک پتہ نہیں تھا، بالکل ان کے خواب میں بھی نہیں تھا، اسی لیے ان کے پیٹ میں درد ہوا اور وہ پھر دوڑتے دوڑتے پہنچ گئے۔ نظام کے سارے بینیفیشری وہ ہیں، اور انہیں خطرہ ہوتا ہے جو ہی آرمی چیف سے بات ہوئی اس کی تو شہباز شریف نے فوراً آرمی چیف کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا، جیسے معیشت پہ، سیکیورٹی پہ، ہر جملے کے بعد آرمی چیف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تاکہ بوٹ پالشی ہے، آپ کو پتہ ہے آرمی چیف، تاکہ ان کے علاوہ کسی اور سے بات نہ کرے۔ تو یہ معاملہ اسی لیے ان کا خراب ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو معاملات بہتر ہونے کی، یہ برف جو پگھل رہی ہے اس سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بڑی شدید تکلیف ہے، اور یہ برف پگھل رہی ہے، زنگ نہیں اترا، یاد رکھے۔ ابھی 3 ہفتے پہلے تک تحریک انصاف کا نام سننا گوارا نہیں تھا، بڑا سخت رویہ تھا۔ ہائر لیول پہ اب جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان سے یہ معاملات اور حالات بدل رہے ہیں۔ دیکھیں انٹرنیشنل پیش رفت بھی اپنی جگہ پہ، 2 سال 8 مہینے کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہے، پھر معیشت ہے، ملک کا نظام ہے، پاکستان کا پورا سسٹم ایک مردہ گھوڑے کی طرح ہے، اس کے اوپر کاٹھیاں بدلنے، سوار بدلنے یا اس کا چارہ بدلنے سے اس میں جان نہیں آ سکتی۔ اب جو آنے والے دنوں میں میری اسیسمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 ہوں گے، یا تو وہ تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت سے ملیں گے یا عمران خان سے براہ راست ملاقات، یہ اس ہفتے ہو یا اگلے ہفتے ہوگی ضرور۔ اب جو کیونکہ مطالبات اور جو شرائط سامنے آ رہی ہیں اس میں ضمانت اور شورٹی کی جو یقین دہانیاں وہ کیا ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو، عمران خان عوام میں ہے تو وہ وکٹری کا نشان نہ بنائیں، کیونکہ یہ پھر سرنڈر سمجھا جائے گا، خان کو ایک فاتح لکھا جائے گا، انہیں مفتول لکھا جائے گا، اور پھر یہ روب اور دبدبہ ہے جس کے لیے طاقت کا یہ استعمال ہوا، اسے بنانے کے لیے پھر بڑے سال لگیں گے۔ تو ایسا کوئی عمل خان نہ کرے۔ پھر عوام میں جو بیانات ہوں عمران خان کے وہ پھر سیاسی جماعتوں کی حد تک رہیں، توپوں کا رخ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہ ہو۔ یہ جہاں تک سیاسی نظام کو بدلنے کی بات ہے اس میں دیکھیں شہباز شریف کو مائنس کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اس کے لیے یہ نااہل قرار دینے والے عادل بازئی کا ایک کیس ہی کافی ہے، ہر جعلی حلف نامہ، عدم اعتماد یا حکومت پنجاب کی گرانی، یہ کوئی مشکل نہیں۔ 5 سال کا سسٹم یہ رکھنا چاہتے ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی بے شک نکل جائے، تحریک انصاف آ جائے۔ اب اس میں جذبہ خیر سگالی کے لیے تحریک انصاف کے جو لوگ قید میں ہیں، مثلا اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر آپ دیکھیں جب جاری ہوئے، یہ مریم نواز کی حکومت نے احتجاج کر کے باقاعدہ کورٹ لکھپت کے سپرنٹینڈنٹ سے رکوایا، یہ بات بالکل درست ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اعجاز چودھری کو ہو سکتا ہے پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل قرار دے دیا جانا تھا۔ اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، انہیں بھی شوکت خانہ میں شفٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ محمود رشید صاحب کی تو طبیعت ویسی خراب ہے، انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ عمر چیمہ، ان کے اوپر خیبر پختونخوا میں FIRs موجود ہیں، انہیں خیبر پختونخوا کی جیلوں میں شفٹ کر کے ان کا معاملہ نارمل ہو جائے گا۔ تو سیاسی رہنماؤں کی یہ رہائی سے اعتماد اور فضا بنائی جا سکتی ہے۔ تحریک انصاف سے یہ مطالبہ بھی ہے کہ دیکھیں اپنی قیادت کو سمجھائیں کہ سوشل میڈیا پر اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے سے گریز کریں، خان کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی کوئی ایسی گفتگو نہ آئے، تاکہ یہ سیز فائر ہو، تاکہ تحریک انصاف کی جو قیادت کا بیانیہ ہے، جو پورے پاکستان کا بیانیہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ 2 سال 8 مہینے سے پاکستان 15 سال پیچھے جا چکا ہے، معیشت تباہ و برباد، خارجہ پالیسی، انٹرنیشنل دنیا میں تنہائی، پاکستان کا وقار، یہ سب کچھ سب حالات پاکستان کی مخالفت میں، اور اسٹیبلشمنٹ یہ ماننے پر تیار ہے کہ عمران خان ضروری ہے، اس لیے معاملات درست سمت میں جا سکتے ہیں۔ حسان نیازی اور ملٹری جو سزائیں ہیں وہ معاملہ شاید سپریم کورٹ کی طرف جائے، وہاں سے حل ہو، لیکن اس وقت دیکھیں عمران خان کا جو آج کیس چل رہا ہے جس میں بشرا بی بی کی رہائی کا معاملہ بھی، جو میاں گل حسن سے ٹرانسفر کر کے انعام منہاس صاحب کے عدالت میں پہنچایا گیا، آج اگر خان کی رہائی ہو جاتی ہے تو سمجھے مذاکرات کامیاب ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب اس میں رکاوٹ ایک ضرور ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتایا تو خان کی مقبولیت ہے، خان کا بیانیہ، یہ سسٹم خان کو برداشت کر سکتا ہے، یعنی خان جلسوں جلوسوں میں خطاب کرے گا، وہ بیانیہ کیا ہوگا، تو وہ جو گارنٹی شورٹی چاہیے وہ بڑا اہم معاملہ۔ دوسرا بشرا بی بی کا معاملہ جو فیصل واڈا نے بیان دیا تو وہ بالکل درست بات ہے، یہ جو فیصل واڈا تو ماؤتھ پیس ہے، لیکن حقیقت میں بشرا بی بی کے معاملے پر یہ چاہتے ہیں کہ خان سے اس کی دوری ہو، خان اس سے کنارہ کریں۔ وہ خان سے کہتے ہیں ہمارا آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، ان سے ہمیں صرف بشرا بی بی کا مسئلہ ہے۔ خان بشرا بی بی کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، بے گناہ جیل قید کاٹنے کا، وفاداری کا، تو وہ ہر اس شخص کی مخالفت بھی خان کرتا ہے جو بشرا بی بی کے خلاف بات بھی کرے، اور یہ بات درست بھی کہ وہ بشرا بی بی نے خان کے ساتھ وفا نبھائی۔ اب بشرا بی بی کا پہلے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جو ٹرانسفر پوسٹنگ پر جو معاملہ تھا، اب وہ ایک سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، ورنہ ان کا القادر ٹرسٹ میں کوئی نام نہیں تھا، ان کا نام ذاتی رنجش کی وجہ سے ڈالا گیا، اب غصہ کہہ لیں، اناد کہہ لیں، اب خان بشرا بی بی کے بغیر ان کی آپس میں ہوتا ہے وفا ہے دونوں کی، تو اس لیے یہ ایک بڑا اہم معاملہ۔ دوسرا امریکہ سے جو دباؤ، وہ تحریک انصاف اور عمران خان کو اس کا فائدہ ہو نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو تباہی پھرنی ہے ان کی۔ اس کی وجہ انہوں نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ٹویٹس کی، جو بیانات دیے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، جس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو غیر جمہوری بھی کہا، دہشت گرد، انتشاری کہا، اس کی کردار پر حملے کیے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کی عدالتوں نے آزاد کیا، لیکن یہاں پاکستان کی سیاستدانوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے برملا کہا کہ یہ منصوبہ ساز ہے کیپٹل ہل حملے کا، جس طرح عمران خان کو منصوبہ ساز کہتے ہیں۔ تو انہیں خطرہ یہ ہے
کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی ڈائریکٹ ٹویٹ نہ بھی آئے، یہاں جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی ہے، پریس کانفرنسز آگے ہونے جا رہی ہیں جس میں امریکی صحافی ہیں، برطانوی صحافی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، وہ آپ کو پتہ جلیل افریدی صاحب، اور بھی ہندوستانی بھی ہیں، انہیں خطرہ ہے کہ یہ جو خان کے دوست بھی ہیں اس میں میڈیا میں بہت سارے، یہ امریکی اور برطانوی صحافیوں کی سمیت سب لوگوں کی پاکستان میں غیر معمولی دلچسپی بھی ہے۔ یہ رائن گریم ابھی دیکھیں امریکی صحافی ہے، 26 نومبر اسلام آباد آنے پر کانگریس کی بریفنگ میں بیٹھ کے باقاعدہ بریفنگ دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح امریکہ برطانیہ کے جو صحافی ہیں وہ عمران خان ایک کیونکہ ایک گلوبل پرسنالٹی ہیں، ان کی دوستیاں بھی ہیں، ان کے تعلقات بھی ہیں، ماضی میں اچھا وقت بھی ہو، تو یہ سب جانتے ہیں۔ آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں ان کی سپورٹ میں کون کون سے لوگ ہیں۔ پھر عمران خان کو انٹرویوز بھی کرتے رہے، پیغامات بھی آتے رہے۔ اب اس میں آپ جا کے دیکھیں ابھی وہ اینڈریو ٹیٹ کا بھائی کرسٹن ٹیٹ، اس نے عمران خان کی رہائی پہ ٹویٹ کی، وہ ایلن مسک کا رائٹ ہینڈ ہے۔ اب ان میں سے اگر کسی لوگوں نے ٹرمپ سے سوال پوچھ لیا کہ خان آپ کا دوست ہے، وہ جیل میں ہے، خان کے بارے میں حالات پوچھ لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس راستہ نہیں، کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے پوچھا ہاں بھی کیا ہو رہا ہے تو پھر پریشانی کا باعث۔ اب وہاں پھر پاکستانی پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، کانگریس میں بریفنگز بھی دے رہے ہیں، لابنگ بھی کر رہے ہیں، ایڈوکیسی بھی کر رہے ہیں، ہر روز کوئی ٹویٹ، کوئی سوشل میڈیا ٹرینڈ، کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ گئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی۔ اور پھر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر جو ٹیم ہے جس میں زلمے خلیلزاد ہیں، رچرڈ گرینل ہیں، ان کے 37 سے زیادہ امریکن جو ریپبلکنز ہیں، ڈیموکریٹس ہیں، یہ ساروں نے بائی پارٹیزن کی ہوئی ہیں ساری باتیں۔ اب وہ سارا معاملہ آ گیا اور پروٹیسٹ پاکستانیوں کا آ گیا، میس موبلائزیشن 8 فروری کے بعد، تو پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے علم میں آئے گا، اس کی فیملی تک تو یہ معلومات پہنچی ہیں گارنٹیڈ۔ اور پھر یہ اگلی ایک اور پیش رفت آپ کو بتاؤں، جو سعودی عرب کے ولی عہد کا عمران خان نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمارے 7,500 قیدی رہا کیے۔ اب جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان قیدی اور وہ پاکستانی قیدیوں کی رہائی پر شکریہ ادا، ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کی قیادت نے عربی میں ٹویٹس کروا کے سعودی ایمبیسی کے ذریعے محمد بن سلمان تک پہنچائی ہے، ان کی ٹیم تک۔ اب محمد بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، وہ 500 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کرنے جا رہے ہیں، اور خان کے ساتھ ان دونوں کے تعلقات ہیں۔ باجوہ کی سازش کا بتانے والا پہلا بندہ محمد بن سلمان تھا۔ اب ان حالات میں آپ دیکھیں تحریک انصاف پھر بھی عمران خان وہ امریکہ یا اس طرف نہیں دیکھ رہے، وہ ابھی بھی عدالتوں میں، تاکہ وہ بیانیہ قائم رہے عوام کی توقعات پر جو پورا اترنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو صرف گارنٹی اور ضمانت چاہیے، اور یہ انہیں انٹرنیشنل لیول پر چاہیے، تاکہ وہ پیس آف مائنڈ ہو، ذہنی سکون ہو کہ نومبر تک تو کم از کم سکون رہے گا۔ خان تک کے جلسے میں آ کے عوام کے سامنے سارا معاملہ نہ رکھ دیں۔ دوسرا، یہ دباؤ میں نہیں کرنا چاہتے، جس طرح دیکھیں عمران خان امریکہ کی طرف سے آئی ٹویٹ سے رہا نہیں ہونا چاہتے، اس طرح اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ان پر ادارے کے اندر سے دباؤ نہ آئے۔ یہ جو تبدیلیاں، ٹرانسفر پوسٹنگ، اسی لیے کی جاتی ہیں قریبی ساتھی رہیں، اکٹھے رہیں، پالیسی میں ایک ساتھ رہیں۔ اب اگلا جو معاملہ آ گیا وہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سخت ناراضگی، تعلقات پست سطح پہ۔ طاقتور حلقوں کی اس وقت نجی محفلوں میں گفتگو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نون لیگ سے سخت ناراض ہے۔ ایک تو 26 نومبر جو تحریک انصاف ڈی چوک پہنچ گئی، اسلام آباد پولیس ناکام ہوئی، اور پنجاب پولیس سے باقاعدہ مریم نواز نے ہتھیار لے لی تاکہ ہمارے اوپر الزام نہ آئے، اور 26 نومبر کے سارے معاملے کی ذمہ داری انہوں نے آرمی چیف پہ ڈال دی۔ شہباز شریف نے باقاعدہ نام لے کر کہا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ پاک فوج کا شکریہ، تاکہ کل کو جو جوڈیشل کمیشن اگر بنا، آج نہ بنے، 2 سال بعد، تو اس کی ذمہ داری شہباز شریف اور اس کی حکومت پر نہ آئے۔ اس کا اسٹیبلشمنٹ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر 26 نومبر میں گولی کیوں چلائی، فورن ریمیٹنس کا معاملہ، اس کی پروڈکٹ سے بائیکاٹ کا معاملہ، معیشت کا معاملہ، سوشل میڈیا کا معاملہ، اس پہ اسٹیبلشمنٹ سے سخت ناراضگی ہے نون لیگ سے ان کی، کہ آپ کا ایک ترجمان بھی نہیں جو موقف بیان کر سکے۔ بھائی خان جیل میں ہے، اس کی پارٹی کے 100-150 رہنما ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی پریزنس ہے، روزانہ خان کی پوسٹ آتی ہیں، ٹویٹس آتی ہیں، ولاگز ہوتے ہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں، ٹی وی پروگرام شروع خان کے نام سے ختم خان کے نام پہ، اور دوسری طرف سے ایک ISPR کا اکاؤنٹ ہے جو ایکٹیو نہیں ہے، اور 2 بولنے والے، ایک فیصل واڈا اور ایک راوی حسن اور ایک منیب فاروق بھی ہے شاید۔ یہ مین اسٹریم میڈیا پر تو کوئی قابل ذکر بندہ ہی نہیں دفاع کے لیے، جبکہ عمران خان کے لیے پاکستان تو چھوڑے، انٹرنیشنل دنیا، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، روزانہ کی بنیاد پر 24 گھنٹے میں خان کی آواز، خان کی تصویر، جبکہ میڈیا میں انہوں نے تصویر آواز بند کی ہوئی۔ اب سوشل میڈیا پہ دیکھیں آپ جا کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلن مسک کے بعد بہت سارے لوگوں میں عمران خان قابل ذکر ہیں جو ہر وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے، ان کا نام، اور وہ خود جیل میں۔ اب یہ جو ترجمان لائے وہ کوثر صاحب ابھی لندن سے، وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا مضبوط سوشل میڈیا ہے۔ ان کے وزراء کہتے ہیں سوشل میڈیا ہم ناکام ہے، وہ سائڈ پہ ہی ہو گئے، اسی لیے کبھی پیکا، کبھی فائر وال، کبھی ایکٹیوسٹ اٹھاؤ، گھروں پہ چھاپے، لیکن وہ بیانیہ ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہا ہے۔ اسی بات پہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے کہ نون سے نون لیگ نہیں، نون سے نیلے بنتے ہیں۔ پیپلز پارٹی تو ڈبل گیم کر رہی ہے، وہ تو میڈیا پہ آ کے دفاع کرتے ہی نہیں، وہ تو بالکل حکومت کا کہہ رہے ہیں حصہ بھی نہیں ہے، صدر، چیئرمین، سینٹ، گورنر لے لیے، لیکن وہ نون لیگ پر بھی تنقید کر جاتے ہیں، دفاع نہیں کرتے۔ اور نون لیگ کی طرف سے پھر مجبوراً مریم نواز کو خود میڈیا پہ روزانہ یہ اسٹار پلس کے ڈرامے اور نوٹنکیاں کرنی پڑتی ہیں، مجبور ہیں، کیا کریں۔ پیچھے اختیار ولی اور وہ عظمیٰ بخاری جیسے لوگ ہیں، ان کے پاس بیانیہ بنتا نہیں۔
خان کے پاس ہمدردی، مقبولیت، قبولیت سب موجود. ایسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی بالکل بجا ہے. اور پھر یہ جو حکومت بنا کے دی بالکل ڈلیور نہیں. سعودی عرب امارات، چین، کسی کے ساتھ تعلقات ہیں، ہر جگہ آرمی چیف کو جانا پڑتا ہے. SIFC میں کامیابی نہیں لا سکے، معیشت میں بہتری نہیں لا سکے، نہ کوئی قرض، نہ امداد، نہ بھیک. ہر جگہ ایک MOU سائن ہو جاتا ہے، وعدہ ہو جاتا ہے، لیکن ملتا کچھ نہیں. اور لندن پلان میں یہی بات ہوئی تھی کہ معیشت ہم سنبھالیں گے، ہم خان کو سنبھالیں گے، معیشت تم سنبھالنا، دونوں نہیں سنبھالے گی. اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ فارم 47 پہ حکومت بنا کے دی، وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ تک سب بنا کے دے، ڈلیور تو کرو. آپ اوورسیز پاکستانیوں کو انگیج نہیں کر سکتے، حالانکہ ساری زندگی آل شریف کی برطانیہ میں گزری، اور وہاں ایک بیانیہ تک نہیں بنا سکتے. وہاں روزانہ وہ پارلیمنٹ میں تحریک انصاف کے لوگ پہنچ جاتے ہیں. پھر عدلیہ کے معاملات آپ دیکھیں، وزیر قانون کو بلا کے رگڑا گیا. بھئی ایک جج منصور علی شاہ قابو نہیں ہو رہا تم سے. 26ویں ترمیم کر کے ہم نے ججز کے ہاتھ پاؤں باندھ کے منہ پہ ٹیپ لگا کے آپ کے حوالے کیا ہے. جوڈیشل کمیشن میں 12 سے 8 بندے آپ کے اکثریت میں ڈال دے، جو آپ نے مانگا مل گیا، جس جج کو لگانا ہے کر دیا. اس کے باوجود حالت یہ ہے، جو کیس جاتا ہے خان کے حق میں، جو کیس جاتا ہے خان کے حق میں. اسی لیے یاد صادق نے جو بات کی نا کہ قومی اسمبلی کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. جاوید لطیف کہتا ہے آج بھی خان کی سہولت کاری ہو رہی ہے. اب ساری صورتحال میں امریکہ کی جو آج کانگریس کی بریفنگ، 8 فروری کا احتجاج، انٹرنیشنل دباؤ، اسٹیبلشمنٹ کے حالات اور خان کے کیسز، ان ساروں کے ڈاٹ کنیکٹ کریں. اور خان کا بیان تو انشاءاللہ خوشخبری مجھے نظر آ رہی ہے اس میں. اب کب ملے گی تاریخ اللہ جانتا ہے، لیکن ہوگا ضرور. اللہ کرے انہیں عقل آئے. میری دعا ہے کہ کامیابی ہو اور اس غدر سے لوگوں کی جان چھوٹے. ہم سب پاکستانی ہیں، محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں معاملہ حل ہو جائے. اور پھر اس کے بعد خان آئے، خان جانے اور یہ جانے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے چیزیں کس طرف جائیں گی وہ اللہ ہی جانتا ہے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.